بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سفر کی تیاری ہے اور ارادہ کیا ہے سکردو اور گلگت کا۔ ایک ہفتہ ہے ہمارے پاس اور اس حساب سے ہم نے کھانے پینے کا سامان اور دوران سفر جو بھی کچھ بیکری کا سامان اور جو سفر کی لوازمات ہوتی ہیں انہیں ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور ہمارا سفر اب شروع ہونے والا ہے۔ ابتدائی طور پر سری نگر ہائی وے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارا آج کا سفر ہے اسلام آباد سے گلگت اور سکردو کی طرف۔ اور دوران سفر ہم نے اس سفر کا آغاز اللہ رب العزت کی تکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا۔ اس نیت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارے سفر کو آسان فرمائے۔ دوران سفر آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرنا مقصود اور اس پر عمل۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رکاب پہ پیر رکھا تو 3 مرتبہ الحمدللہ فرمایا، پھر 3 مرتبہ آپ نے تلاوت فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے سفر کی دعا فرمائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور اس کے بعد آپ ہنسے، آپ نے تبسم فرمایا، اور پھر اپنے رب کے حضور دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ تو سامعین اور ناظرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یہ جو عمل آپ نے کیا، تبسم بھی فرمایا اور دعا بھی پڑھی، اور یہ دعا آپ نے پڑھی ہے تو اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمل میں نے اس لیے کیا، اور اصل جو تعجب تھا نا وہ ہنسنے کے اوپر تھا، کہ ہنسنے کی کیا کوئی روحانی کیفیت تھی یا کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو عام دوسروں کو نظر نہ آئی۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، سنو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ جب سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی دعا پڑھی سفر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ سواری پر سوار ہو کر اور یہ عمل کرتا ہے، اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے شایان شان مسکراتے ہیں۔ تو اللہ کے سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے تبسم فرمایا ہے۔ تو موجودہ دور میں اب ہم گھوڑے پہ تو سوار نہیں ہوتے، دراز گوش پہ تو سوار نہیں ہوتے، گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، ہوائی جہاز پر، ریل گاڑی پہ، کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اس ایمان اور ایقان کے ساتھ کہ جب آپ سفر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سفر میں جب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سنت پہ عمل کیا کریں، گاڑی میں بیٹھے الحمدللہ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ کی کبریائی بیان کریں، اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں سفر کی۔ تو اسی طرح اپنے سفر کو جب بھی آپ سفر کا آغاز کریں، سیر و سیاحت کے لیے کریں، تو اس کا لب لباب یہی ہونا چاہیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک زمین اور آسمان میں اپنے بندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو سفر میں عبرت بھی ہوتی ہے، سفر میں نصیحت بھی ہوتی ہے، اور ہمارے آج یہ سفر جو ہے وہ ہے گلگت تک ابھی ہمارا، اس کے بعد سکردو اور زیارات کریں گے۔ جناب ہمارے ساتھ ہیں، ہم سفر ہیں جناب محترم چودھری مدثر صاحب،
جناب اس کے ساتھ ہیں چودھری شہباز گجر صاحب اور ہر دل عزیز سیکٹر G614 کے، اور جناب چودھری ناصر گجر صاحب۔ ہمارا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو آسان فرمائے، ہمارا آنا اور جانا، اور انشاءاللہ تعالی اور جو زیارات ہوں گی تو اس کا بھی آپ انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کیمرے کی آنکھ میں ہم محفوظ کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا حبیب ارشاد فرما دو تم زمین کی سیاحت کرو، اور زمین کی سیاحت کرو، فانظروا تو تم دیکھو کیف بدأ الخلق، اللہ رب العزت نے یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ دریا، یہ سمندر، شجر و حجر، ان کو کیسے پیدا کیا، اور وہی رب کائنات ہے کہ جنہوں نے ان کو پیدا کیا، اس رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا، اور مرنے کے بعد پھر وہ قادر مطلق تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو سفر میں عبرت بھی ہونی چاہیے، نصیحت بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کے اندر مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان اوقات میں یا جن شخصوں کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک مسافر ہوتا ہے۔ اور جب آپ سفر میں ہوں تو سفر میں اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں، کہ اس کا بہترین حال ہے کہ نماز وقت پہ پڑھیں، اس کے ساتھ دعا بھی کریں، رب کے حضور دوران سفر بھی دعا کریں۔ اور جملہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہماری دوران سفر کہ مسافر کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آباء و اجداد کی، حضور شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمی امت کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ ہم جتنے بھی مسافر ہیں، چودھری مدثر صاحب، چودھری شہباز صاحب، چودھری ناصر صاحب، اور ہم سب کے آباء و اجداد جتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ جمی امت پہ اس مبارک مہینے کے صدقے اپنا کرم فرما کر سب مرحومین کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کی ہر ہر نعمت نصیب فرمائے۔ سب بیماروں کو اللہ رب العزت شفا نصیب فرمائے، اور سب کی جو جس مد میں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور بالخصوص فلسطین کے مجاہدین کی، مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد فرما کر انہیں غلبہ نصیب فرمائے، اور کفار یہود جو بالخصوص مسلمانوں کے اور فلسطین پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مغلوب فرما کر اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا فرمائے، اور آخرت میں بھی، اور ان یہودیوں کے جتنے بھی حمایتی ہیں جس طریقے کار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کے قابل نہیں تو نیست و نابود فرمائے۔ ان یہود کے کفار مشرقین نصارہ کے اللہ رب العزت تمام پرخطر عزائم اور منصوبے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی نیست و نابود فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہزارہ موٹر وے پہ ہمارا سفر جاری و ساری، اور جب بھی یہاں سے گزر ہوتا ہے تو اس ٹنل سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور جب یہاں سے گزر ہوتا ہے تو پھر مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی یادیں، حج بیت اللہ اور عمرہ شریف کی تمام یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع آپ کے ہر امتی کو ایک مرتبہ اور پھر زندگی میں اپنی رحم و کرم سے، شفقت سے بار بار حج بیت اللہ کی سعادت، اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در اقدس کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ جو ٹنل ہے یہ تقریباً 2 کلومیٹر سے اس پر موجود ہے، اور یہ چائنا نے اسے تعمیر کیا ہے، اور یہ بھی جیسے گاڑی اندھیرے سے ایک دم اجالے کی طرف جاتی ہے، یہ بھی ایک نظارہ ہے۔ بہرحال ہمارا یہاں سے پھر کلندر آباد سے ہوتے ہوئے ہمارا سفر رواں دوا ہوگا براستہ ناران کاغان بالا کوٹ اپنے منزل مقصود کی طرف۔
جی بالا کوٹ کا بازار، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قوم سمود اور قوم لوط کی جن پر عذاب ہوتا تھا تو فرمایا جب ان کے پاس سے گزرو یا ایسے علاقے سے گزرو کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، تو جلدی سے وہاں سے گزرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو ہم اس وقت بالا کوٹ سے گزر رہی ہیں، اور زلزلے کے اندر یہاں پہ کوئی عمارت اور کوئی بلڈنگ جو ہے وہ باقی نہیں بچی تھی، مگر اب آب و تاب کے ساتھ یہ آبادی ہے۔ بہرحال ہمارے لیے اس جگہ سے گزرنا اس لیے بھی نصیحت ہے اور عبرت سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے۔ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عالم انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرتی آفات و بلیات سے محفوظ و معمول فرمائے۔ زلزلے میں تقریباً بالا کوٹ ہو گیا، اور اس سے آگے پھر جتنی یہ پہاڑ کی پٹی کشمیر تک جاتی ہے، اس پوری پٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ اللہ رب العزت سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے۔ دوران سفر انسان ایسے علاقوں سے گزرے تو ماقبل تاریخ میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کو یاد کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے اور نصیحت پکڑے۔ اور حدیث مبارکہ مفہوم ہی ہے، جب سفر کرو تو سفر میں کیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کو اختیار کرو۔ یہ تو عام سفر کی حالت میں بھی ہے، اللہ رب العزت کا خوف دل میں افزاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ہر جملہ نعمت نصیب فرمائے، دینی دنیاوی، اور اللہ رب العزت سب کو تمام بیماریوں سے، آزمائشوں سے محفوظ و معمول فرمائیے۔ ہوٹل اب ہو چکے ہیں، اور یہ خوبصورت بالا کوٹ کا دریا۔ سفر ہمارا جاری و ساری ہے گلگت کی طرف انشاءاللہ۔ اس کے کنارے وضو کیا الحمدللہ، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ماشاءاللہ جب بھی اس راستے سے گزر ہوتا ہے تو پہلے دریائے کنہار کو اوپر سے دیکھتے تھے بلندیوں سے۔ تو مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اللہ رب العزت نے جو متقین کے لیے جنت بنائی اور جنت میں جن نعمتوں کا اہتمام کر رکھا، اور ان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے ایسا پانی، انہار من ماء، ایسی نہروں کا پانی ہے، غیر آسن، کیا ہوگا کہ وہ ماند نہیں پڑے گا، وہ پھیکا نہیں ہوگا، وہ باسی نہیں ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ۔ اور یہاں بھی آیت کریمہ اس لیے یاد آئی کہ یہ بالکل پانی جب اوپر سے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے بحمدہ تعالیٰ جیسے سفید دودھ کی نہر بہہ رہی ہے۔ آج ہم نے اس کو قریب سے بھی دیکھا ہے۔ بے شک جب یہ اس دنیاوی پانی کی اتنی خوبصورتی ہے تو وہ خوبصورتی کیا ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سفید دودھ کی نہروں کی صورت میں جاری و ساری کر رکھی ہے۔ اور وہاں پہ انہار من خمر لذت للشاربین، اور پھر وہاں پہ شراب کی نہریں اللہ رب العزت نے جاری فرمائی ہیں لذیذ قسم کی، اور وہ انہار من عسل مصفی، اور اللہ رب العزت نے جنت میں کیا ہے شہد کی نہریں وہ بھی جاری فرمائی ہیں، جیسے کہ دنیا کے اندر ہم نہریں دیکھتے ہیں، یہ دریا دیکھتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کشمیری زبان میں سے بولتے ہیں کس جاری ہے،
اور بے شک خوبصورتی ہے. یہ ذرا ویو دکھائیں سارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قدرت کے خوبصورت نظارے ہیں. ناران ایریے میں جب بھی آپ آئیں تو اپنے ساتھ ہو سکے آڑو اور آم کی پیٹیوں کا اہتمام کر لیں. یہ ہوگا کہ یہ بڑی آسانی ہوگی سفر میں آپ کے لیے, کیونکہ کھانا جتنا آپ نیچرل رکھیں, قدرتی کھانا رکھیں اور ہوٹلنگ سے اوائڈ کریں, اتنا آپ کے لیے سفر آسان ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, کیا خوبصورت اللہ رب العزت کی کاریگری. بے شک ایک ایک پانی کی بوند اور ایک ایک شجر و حجر, یہ پہاڑ گواہی دے رہے کہ اس روح زمین کا پیدا کرنے والا وہ ایک ذات, وحدہ لا شریک ذات, کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, جس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں, وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی. ماشاء اللہ جی, قدرت کے نظاروں میں بیٹھ کے اور اللہ رب العزت کی نعمت سے, آڑو سے, آم سے لطف اندوز ہونے کا ماشاء اللہ اپنا ہی ایک مزہ ہے. قدرت کے نظارے, قدرتی پھل اور خوشگوار ماحول. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. اس وقت موجود ہیں ہم, یہ بالکل ناران کے پاس یہ ایک ڈیم بن چکا ہے, اور جہاں پہ پانی کو ذخیرہ کیا گیا ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے. اور یہ 2 سال پہلے آئے تھے تو چائنیز اس ڈیم کو تعمیر کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ اس پانی کو روکے. آپ دیکھیں کتنا سرسبز اور شاداب پانی ہے. سبحان اللہ. وہ سامنے اس کا سپل وے بنا دیا گیا ہے, اور قدرتی نظاروں کے ساتھ یہ پہاڑ دیکھیں ماشاءاللہ. خوبصورت پہاڑوں کے نظارے کے ساتھ ساتھ آپ کو ناران کا غان آئیں گے تو ناران سے پہلے آپ کو یہ ڈیم دیکھنے کو ملے گا. آبشار ہے جی. اب ہم ناران سے آگے ہیں, اور گاڑی کے سن روف سے کہا کہ آپ کو اپنی زیارت بھی کرائی جائے, ساتھ پہاڑوں کی بھی زیارت کریں. ابھی تک ماشاءاللہ بہت اچھا سفر رہا ہے, اور روڈز بھی بالکل کلیئر تھی. اس وقت ہم ناران کا غان
یہ پیچھے پہاڑ نظر آ رہا ہے جسے کہتے ہیں ٹائیگر پیک جل کھٹ، اور اس مقام پہ ہم پہنچے، اور بحمدہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے اس سفر میں بھی اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد میں ہم نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے، اور بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے یہ۔ اور یہ دیکھیں اوپر کی طرف، اور یہاں سے ہم آگے کا سفر شروع کریں گے۔ اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں وادی لولو سر، اور یہ خوبصورت وادی ہے، پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک جھیل بھی موجود ہے۔ ابھی کچھ ہی لمحے بعد جھیل آنے والی ہے، آپ کو اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ لولو سر سے اس کو ہم نے کراس کیا ہے، یہ ایک لیک نظر آئی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، یہ جھیل لولو سر جھیل ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ بابو سر ٹاپ پہ ایک تو سردی، اور دوسرا یہاں سورج غروب ہونے کا منظر اور چاند کی چاندنی۔ اور رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ حبیب ارشاد فرما دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی رکھتا، رات نہ ہوتی، تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات دلا سکے، رات کر سکے جس میں تم آرام کرو؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر، بے شک دن گیا اور رات آئی، اور رات جاتے جاتے اتنا حسین منظر ہم نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لی۔ سبحان اللہ، رب کائنات کی یہ قدرت دیکھ کر بے اختیار، وہ ذات بہت ہی عظمتوں والی ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کے لیے پھر رات بنا دیے، پھر رات کو دن میں تبدیل کر دیا، اور پھر دن کو رات میں تبدیل کر دیا۔ جی السلام علیکم، ہم سید اویس شاہ صاحب کے ساتھ بابو سر ٹاپ پر آپ پہنچے، جو کہ سطح زمین سے 13,700 فٹ کی بلندی پر ہے۔ موسم بہت ٹھنڈا ہے یہاں پر، اور ہمارے امام صاحب بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم کچھ کھانا تناول فرمائیں گے، اور بہت ٹھنڈ ہے جہاں سے نہیں سکتے۔ جناب چودھری گجر صاحب تو پورا اپنا ساز و سامان ساتھ لے کے آئے ہیں، اور شہباز صاحب وہ میری طرح سادہ کپڑوں میں ہی آ گئے ہیں، اور جناب علی اس کے ساتھ مدثر صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ اور جیسا سنتے تھے کہ بابو سر ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ جون جولائی میں بھی دسمبر کا موسم ہوتا ہے، اور واقعی ایسا ہی موسم ہے اس بازار کا، اور برف پڑی ہوئی ہے پہاڑوں کے اوپر، اور اسلام آباد سے ہمارا 12-13 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم رات پہنچے ہیں چلاس، اور یہاں پر ہم نے اسٹے کیا ہے انڈس لاج میں، اور اب یہاں سے آگے 2 راستے جا رہے ہیں، اسکردو کی طرف اور گلگت کی طرف، مگر ابھی ہمارا فائنل نہیں ہوا کہ کس طرف جائیں۔ گلگت میں بھی کافی نظارے ہیں، اور اسکردو میں بھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ گجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرائیو کریں، اور انشاءاللہ ڈرائیو تو نہیں آتی، چلو ڈرائیونگ سیٹ پہ تو بیٹھ جائیں بس۔
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہاں سے ہمارا سفر چیلاس سے رات کو ہم نے یہاں پہ اسٹے کیا، شروع ہو چکا ہے استور کی طرف ہم نے جانے کا پران کیا ہے، اور اس سفر کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم ثنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. درود شریف کی تلاوت کی طفیل اللہ رب العزت اپنے ذکر اور درود شریف کی برکتوں کی طفیل ہم سب کا یہ سفر بھی آسان فرمائے. اور آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں چیلاس شہر سے ہم جو باہر جا رہے ہیں. بابو سر سے چیلاس تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے، مگر جیسے بابو سر ٹاپ کے اوپر جون جولائی میں بھی اور صبح وہ موسم تھا کہ جو اسلام آباد میں دسمبر اور جنوری کا ہوتا ہے، سخت سردی کا موسم، ایسا ہی سمجھ لیں. اور جیسا اسلام آباد اور مری کا حال ہوتا ہے تو ویسے ہی حال دیکھنے کو ملا ہے کہ تقریباً یہاں سے وہ ٹاپ کے اوپر آپ جائیں تو موسم ہے دسمبر اور جنوری والا، اور نیچے چیلاس شہر میں جو موسم ہے وہ موسم بالکل ایسا ہی ہے جیسے راولپنڈی کا، اسلام آباد کا، بالکل گرمی والا موسم ہے. اور یہاں کے ہوٹلز کافی اچھے ہیں اور ایکسپینسو بھی ہیں، مگر بجلی کا یہاں پہ بھی مسئلہ ہے، بجلی نہیں ہوتی اس طرح. اور اے سی والا روم آپ لیں گے بھی، مگر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اے سی اتنا کارگر آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ روم لیں، اے سی کے بغیر والا روم لیں، یا جہاں پہ کوئی جنریٹر یا یو پی ایس کا سسٹم ہو. چیلاس کے اکثر پہاڑ جو ہیں یہ سب پتھریلے پہاڑ ہیں، ریت والی لگ رہی ہیں. اور وہ ٹاپ پہ آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ آسمان کو چھو رہے ہیں اور بادل بالکل پہاڑ کو چیر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کہ وہ رب کائنات سب سے بلند اور بالا ہے. اور پھر اللہ اکبر اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار. اللہ اکبر. قیامت کا دن کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، یہ چلنا شروع کر دیں گے، یہ سب تہس نہس کر دیں گے اور روئی کے گولے کی طرح یہ اڑنا شروع کر دیں گے. وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جمایا، اور جمانے کے بعد اور دیکھیں یہ جو جیسا پہاڑوں کا کلر ہے اور ویسے ہی اس کے ساتھ پہاڑوں کے ساتھ جو پانی بہ رہا ہے اس کا کلر بھی بالکل ریتلا ہے. اور یہ ابھی یہاں پل آ گیا ہے تو یہاں سے نظر آئے گا پانی. یہ دیکھیے سبحان اللہ. جیسا دیش ویسا بھیس تو سنتے تھے، مگر جیسی زمین اور ویسا پانی. یہ چیلاس کی روڈ دیکھیں اور خطرناک بھی ہے. ایک سائڈ پہ یہ بالکل کھڑے پہاڑ ہیں اور دوسرے سائڈ پہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہے. وہ سنگل روڈ ہے، یہی چیز ہے. یہ نہیں چیلاس روڈ دیا، اس سے کراکر روڈ دیا. وہ دوسری سائڈ تھے میرا خیال ہے، لیکن پیچھے نہیں، سوری میرے لگتا ہے کہ اگے جا کے وہ بھی لیفٹ سائڈ ہوتا ہوئے گا، لیکن ہیندا کراکرم روڈ کے اندر شاید پیچھے ہو گئے.
سفر ہمارا جاری ہے جی بحمدی تعالی. جناب چودھری مدثر صاحب اور شہباز صاحب اور اس وقت جناب ناصر ادریس صاحب ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور بہت ہی کمفرٹیبل ماشاءاللہ تینوں ڈرائیور ہیں جی میرے علاوہ. اور بڑے ہم حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ جو درمیانہ ہے نا ہر امر کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے خیر رکھی ہوئی ہے. کوئی بھی کام آپ لے لیں تو اس کی جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے وہ خیر ہے. تو ڈرائیونگ بھی کریں نہ زیادہ تیز اور نہ ہی زیادہ آہستہ. اور اسی طرح کاروبار ہے کسی بھی شعبے میں کے اندر لے لیں، آپ واک کر رہے ہیں تو نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ آہستہ، تو درمیانی حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. تو عمومی طور پر جو حادثات ہوتے ہیں دیکھنے میں آتے ہیں وہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے آتے ہیں، اوور ٹیک کرتے ہوئے اس روڈ کے اوپر. موٹر پروگرامنگ سے بچیں اور موٹر پروگرامنگ سے بچیں، یہ ایک ڈرائیونگ لغت ہے. تو جو ڈرائیور حضرات ہوں گے میرے خیال سے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے کہ موٹر پروگرامنگ وہ کیا ہوتا ہے. جناب چودھری مدثر صاحب نے مجھے تفصیل سے بتایا ہے. برا ہمارا سفر بہت ہی خوشگوار گزر رہے ہیں اور بس کہیں کہیں تھوڑا ہے خطرناک راستہ. آپ کو یہ آگے راستہ دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی بالکل ایک تو پتھریلے پہاڑ ہیں اور کھڑے پہاڑ ہیں اور اس کے ساتھ یہ سنگل روڈ چل رہی ہے. تو سامنے سے جب ٹریفک آتی ہے تو یقینی طور پر کافی سپیڈ کو سلو کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ ہی یہ دریا بہہ رہا ہے، یہاں سے نظر تو نہیں آ رہا، نیچے یہ دریا بہہ رہا ہے، پتھریلا دریا ہے. اور یہ سارا چلاس کے بعد یہ سارا راستہ تقریباً اسی طرح ہے. اور ہمارا سفر جاری ہے ابھی اسکردو کی طرف. گلگت کی روڈ کو ہم نے چھوڑ دیے اور اب ہم آ گئے ہیں اسکردو روڈ کے اوپر. استور جا رہی ہے، اسکردو جا رہی ہے. سامنے سے جو روڈ جا رہی ہے وہ سیدھی گلگت اور ہم آ چکے ہیں اب اسکردو روڈ کے اوپر. استور کے راستے پہ ہونے کے بعد ایک ساتھ ساتھ دریا ہے اور روڈ جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئی. باہر پانی کا شور، پتھریلے پہاڑ، اونچے اونچے یہ پہاڑ ہیں اور بالکل روڈ کے ساتھ ساتھ ہے اور سنگل روڈ ہے. لیکن کیونکہ اس پتھریلی روڈ کا بھی ایک اپنا نظارہ ہے. رب کی حکمت ہے، قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا. کہیں سبز ہیں، کہیں پتھریلے ہیں، کہیں سبزہ دار ہیں، کہیں ریت زدہ ہیں. انتہائی خطرناک یہ روڈ ہے اور میں نے اپنی لائف میں اتنے خطرناک روڈ نہیں دیکھا. اس وجہ سے کہ ایک تو بالکل سٹریٹ پہاڑ ہے، کھڑا پہاڑ ہے اور پتھریلا پہاڑ ہے، پتھر اوپر رکے ہوئے ہیں. اور اگر اوپر سے کچھ سلائیڈنگ بھی ہوتی ہے، پتھر آتا ہے تو وہ نظر نہیں آئے گا. اسی وجہ سے اس روڈ کے اوپر حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالخصوص جنہوں نے پہاڑوں کے اوپر پہاڑی ڈرائیونگ کو نہیں جانتے تو وہ زیادہ ایوائڈ ہی کریں اس روڈ کے اوپر ڈرائیونگ سے. یہ دیکھیں کس طرح پہاڑوں بعض جگہ روڈ آتی ہے ایسا کہ پہاڑ بالکل اوپر آ جاتا ہے گاڑی کے. اور اگر بارش ہو اور بالخصوص ساون کا مہینہ ہو تو پھر یہ روڈ ایک تو زیادہ سنسان بھی ہے اور اس روڈ پر ڈرائیونگ اتنی آسان نہیں ہے. تو بالکل ہی اس سے روڈ سے بارش میں اور ساون کے مہینے میں پرہیز کیا جائے اور یہاں سے اللہ رب العزت سب کو امان نصیب فرمائے. مگر جب کوئی گاڑی نیچے چلی جائے تو بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ گاڑی مٹی میں دب گئی یا پھر
اور گاڑی دریا میں بہہ گئی۔ پہنچ چکے ہیں اوپر اسٹور بازار ہے، اور اسٹور بازار سے یہ ہم پہنچ چکے ہیں اسٹور، اور یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت یہ ویو ہے اب چاروں کا۔ اور یہاں سے اب ہم نے جانا ہے راما لیک۔ راما لیک کا ٹریک ذرا اچھا ہے۔ اوپر اسٹور بازار سے اب ہم آ چکے ہیں اسٹور، جہاں پہ ہسپتال کی طرف کیا ہے خوبصورت نظارہ ہے یہ، اور اشارے بہ رہی ہیں یہاں کے اوپر، اور کیلاش سے آگے جب اسٹور روڈ پہ ہم آئے ہیں تو وہاں پہ روڈ کی حالت اچھی نہیں ہے، گاڑی آپ کے پاس بہترین ہونی چاہیے، کھانے پینے کا انتظام راستے میں فروٹ رکھیں، اور اس کے ساتھ اسٹور بازار میں یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر تمام سہولیات ملیں گی، ہوٹل بھی اچھے ہیں، کھانے پینے کے، اور ہر ایک سامان، یہاں تک کہ پیٹرول پمپ بھی موجود ہے، ATM بھی ہے۔ یہ اسٹور بازار ہے، اور یہاں پہ تقریباً تمام اشیاء کھانے پینے کی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور جن حضرات کا راما لیک جانے کا پروگرام ہو یہاں اسٹور بازار سے، تو وہ اگر رات وہیں پہ اسٹے کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے آسانی کے ساتھ جو سامان انہیں ضرورت ہے وہ لے جا سکتی ہیں۔ مہنگائی نہیں ہے یہاں پہ، چیزیں تقریباً سستی ہیں زیادہ۔ ادھر بیٹھو، وہ گاڑی پیچھے آئی ہے شادی، گاڑی ویٹ کر رہی ہے۔ اسٹور بازار سے اب ہم راما لیک کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تھے، تو سفر کی جو حضور علیہ السلام نے انہوں نے طلب کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیں، تو ارشاد فرمایا کہ جب بلندی پر تم چڑھو، بلندی کی طرف جاؤ تو اللہ اکبر کہو، اور پستی کی طرف جب آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کرو، سبحان اللہ اور الحمدللہ تسبیحات بیان کرو۔ اور اس وقت ہم اسٹور سے راما لیک کی طرف بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اور رب کی کبریائی یقینی طور پر اللہ اکبر، جس نے یہ بلند اور بالا پہاڑ بنائی، اس رب کی شان کتنی بلند اور بالا ہوگی۔ اور بحمدی تعالیٰ ہمارے ساتھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کے بعد بے اختیار رب کائنات کی علم، قدرت، حکمت، اس کی خلقت، سبحان اللہ رب کائنات کی۔ اسٹور بازار سے راما لیک سے پہلے یہ کیمپنگ ریسورٹ آ جاتا ہے،
جہاں پر لوگ آ کر راما لیک جانے سے پہلے کچھ آرام کرنا ہو تو آرام کرتے ہیں، کیونکہ آگے بھی تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ وہ سفر معلومات سے پتہ چلا ہے کہ آدھا سفر جیپ پہ ہے اور آدھا سفر وہ گھوڑوں کے اوپر کیا جائے گا یا پھر موٹر سائیکل کے اوپر وہ سفر کیا جائے گا۔ تو ہمارا پروگرام، کیونکہ آج ہم نے اس وادی کو چھوڑنا ہے، استور سے آگے جانا ہے گوری کوٹ کی طرف، اور اس لیے ہم یہاں سے جیپ کا انتخاب کر کے راما لیک کی طرف فوراً جائیں گے۔ اور یہاں پہ اگر ٹینٹ لینا ہو تو یہ ایزی مل جاتا ہے، اور اتنا بھی نہیں ہے۔ اپنی کیمپنگ وغیرہ کرنی ہو تو 2500-3000 میں آپ کو مل جاتا ہے، جس میں 5-6 بندے آرام سے رات گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خالی اب ویڈیو ہمارا بنا رہے سفر ہیں۔ شروع ہونے والا ہے جیپ کا۔ اب ہم جیپ میں بیٹھ چکے ہیں اب اور راما لیک کی طرف کیمپنگ ریسورٹ سے یہ جیپ بک کرنی پڑتی ہے راما لیک کے لیے، اور اور اس جیپ میں اب ہم سوار ہو چکے ہیں۔ یہ شہباز صاحب ذرا فرنٹ کا وہاں سے سردی انجوائے کرنا ہے، سردی سے ڈر رات کو رکنا ہے۔ آپ لوگ ہمارا راستہ پست کر دو۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ نے اوپر رکنا ہے تو اوپر رکو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے پاس کیمپ ہے؟ کیمپ نہیں ہے، اوپر کیمپ ہے، اگر ملی تو ادھر بیٹھو، مسئلہ تھوڑا ہے۔ وہ کیمپ والا آپ کو مچھلی بھی کھلائے گا دریا سے پکڑ کے۔ ٹراؤٹ مچھلی ہے۔ ہاں، یہاں کی مچھلی اور پیچھے کی مچھلی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو نمبر اللہ یار یہ بس کر راما لیک کے راستے میں سبحان اللہ جی۔ آم کھا رہے ہیں، ٹکنٹ ہے، کوئی مرغی بنا رہے ہیں، کوئی آم کھا رہے ہیں، اور کوئی پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہے ہیں۔ اور یہ ہے راما لیک، جس پر تقریباً ہم 6-7 گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد پہنچے ہیں، اور یہ ہمارا کیمپ ہے۔ اب دیکھیں، ارادہ تو یہی بن رہا ہے کہ رات کو یہیں سٹے کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پیچھے یہ راما لیک، کیا بات، برف والے پہاڑوں کے ہم بہت قریب، بالکل سامنے، انتہائی قریب۔ اللہ رب العزت آپ کا خوش رکھے، اللہ خوش رہو بھائی۔ یہ ہم اس وقت راما لیک کے اوپر ہیں، جھیل کے اوپر ہیں، اور ان کو ہم نے بھیجا تھا تو راما جو ہے میڈوز، وہاں سے جا کے ہمارے لیے روٹیاں لے آئیں۔ کوکنگ ہم نے ماشاءاللہ خود کی ہے یہاں پہ، اور ناصر ادریس صاحب جناب علی بہترین کوک ہیں۔ اور اب ہم یہاں پہ اللہ رب العزت کے اس کھانے سے لطف اندوز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ آؤ بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہی کھانا۔ یہ ہے ٹراؤٹ مچھلی کو جانتی ہیں وہ لوگ جو تیراکی کو جانتے ہیں، کہ تیراکی کو جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی کے مخالف سمت میں تیرنا کتنا مشکل ہے۔
اور اس مچھلی کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ جب بھی پانی پہ تیرتی ہے تو پانی کے مخالف سمت، چاہے دریا ہے چاہے جھیل ہے، تو یہ جو رخ ہوتا ہے اس کے دوسرے سمت میں یہ مچھلی جو ہے وہ دوڑتی ہے. اتنی اس کے اندر پاور ہے، اور بالخصوص یہ اس استور میں اور گلگت کے اندر. اور اس وقت ہم جو راما جھیل، یہ راما جھیل اور یہاں پر یہ ملتی ہے. اور اس کا اندازہ جو ہے نا اصل جو سوئمر ہے وہی لگا سکتا ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے اور کتنی جان ہے. راما لیک پر اگر آپ کوئی کیمپ وہ آپ کرائے پہ لے لیں تو یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے آرام کرنے کے لیے. ماشاءاللہ کوکنگ بھی کی اور اس کے ساتھ کھانا بھی ہم نے طلب فرمایا. اور جو یہاں پر لوگ آئے ہیں نا تو انہیں معلوم ہے کہ یہاں پہ کھانے پینے کا سامان لانا وہ کتنا زیادہ مشکل ہے. تو ہم سب سامان اپنا ساتھ لے کے گئے، مشقت بہت ہوئی. اور پھر ہم نے روٹیوں کے لیے علیحدہ سے یہاں کے ایک مقامی لڑکے کو بھیجا. اور کھانا کھانے کے بعد اب ہمارا واپسی کا ارادہ ہے. راما لیک پہ ہم نے کیمپنگ کا ارادہ ترک کیا اور ہم نے کہا تھوڑا سفر اگلے دن کا کر لیں. مغرب کے وقت ہم نے راما لیک کو چھوڑ دیا اور چودھری مدثر صاحب کی وساطت سے اے سی استور صاحب جو تھے ان سے کنٹیکٹ کیا اور انہوں نے وزیر محل میں ہمارے لیے روم بک کر دیا. یہ تھا گوری کوٹ کے اندر، اور جو راما لیک سے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد آتا ہے. اور ہم نے رات کو یہاں پہ سٹے کیا. اور کشادہ یہ ہوٹل ہے، ہر روم کے آگے ہی پارکنگ اور کھلے کھلے باغات موجود ہیں یہاں پر، اور بیٹھنے کی جگہ علیحدہ سی ہے. اور یہ ہمارا روم جس میں ہم نے رات رہنے کا فیصلہ کیا. تو بڑا اچھا رات گزری. نماز عشاء کو ہم نے یہاں پہ ادا کیا، اور اس کے بعد صبح ہم نے ناشتہ انکلوڈ تھا یعنی اس ہوٹل میں. تو ماشاءاللہ ہے بہت ایکسپینسو، مگر بحمدِ تعالیٰ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو ہم چودھری مدثر صاحب کی بھی شکر گزار ہیں، اور اے سی استور صاحب، حسین بٹ صاحب، ان کے بھی ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری رہائش کا انتظام کیا. یہ اب ہوٹل سے ہم جا رہے ہیں چیلم چوکی کی طرف، وہ بھی تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. اور اس ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد ہم روانہ ہو رہے ہیں چیلم چوکی کی طرف. وہاں سے پھر 2 پوائنٹ آتی ہیں آگے جیپ کے اوپر، منی مرگ اور دمیل لیک. اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ رب العزت کی اس پر بھی ہمارے لیے آسان فرمائے. انتہائی خوبصورت ہوٹل، خوبصورت جگہ کے اوپر، مین روڈ کے اوپر یہ گوری کوٹ میں. اور اب یہ اس کے مین گیٹ سے ہم باہر نکل رہے ہیں. صبح کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فکر سے، عبادت سے ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس رب کائنات کا شکر ہے کہ دوران سفر بھی اس رب نے ہمیں اپنا ہر آن ذکر کرنے اور ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 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 سفر اب ہمارا جاری ہے چیلم چوکی کی طرف، اور دوران سفر اگر اللہ کی نعمتوں میں سے گاڑی زیادہ آرام دہ ہے تو آپ کو اتنا تھکاوٹ اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا. اور رب کائنات ہے جو فرماتا ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اس سے درخت ہیں جس میں تم مویشی چراتے ہو. والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. پھر اللہ رب العزت اس پانی سے کیا ہے تمہارے لیے فصلیں اگاتا ہے، باغات اگاتا ہے. اور من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پیدا فرماتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. ایک بارش کے سبب اللہ رب العزت اتنا پہاڑوں پر سبزہ اور طرح طرح کی، کیونکہ اس علاقے میں چنغوزہ اور خوبانی اور دیگر فروٹ اخروٹ یہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. ہریالی چیلم چوکی جا رہے ہیں اور وہاں سے ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے منی مر کا. منی مر کے بعد ہم نے ڈومیل کا راستہ اختیار کرنا ہے. یہ ماشاء اللہ راستے میں بہت خوبصورت ویو آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ ہے چیلم چوکی، اور جہاں سے اب ہمارا آگے جیپ پہ سفر شروع ہوگا جو کہ ہے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا، منی مر کی طرف اور دومیل لیک کی طرف. جیپ ہم نے ہائر کی ہے اور اس میں ہم سفر شروع کریں گے. اچھا جاؤ گے تو ٹائم ان شاء اللہ پورا ہو جائے. چلو اتوں واپس تے آئیے نا یار، اور کوئی نہیں تو صحیح جا کے رک جاواں گے، سٹے کر لیں گے نا. نہیں ہو گیا تو ایسا کرو نا، رات کو روک کے وہاں سے ہو گیا سر تھوڑا ہیٹ بھی. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور دوران سفر ہمارا غور و فکر بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس پانی کو اپنی نشانی بنایا اور اس کے فیوز فائدے یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے پانی سے فصلوں اور باغات کے اگانے کا ذکر فرمایا. اس پانی سے سبزہ حاصل ہوتا ہے، اور جس سبزے کو گھاس کی شکل میں چوپائے کھاتے بھی ہیں، اور اس پانی سے نہریں دریا جاری ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ بارش کا پانی ہی زمین کے اندر اس کی تہہ میں چلا جاتا ہے جو کنوؤں اور چشموں سے نکالا جاتا ہے. مویشی اور جانور چرتے ہیں گھاس پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی پانی سے درخت ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو. اور پھر اللہ رب العزت اسی پانی سے اناج اور غلہ کے لہلاتے ہوئے کھیت اور زیتون، کھجور، انگور اور مختلف پھلوں کے باغات، ہر قسم کے پھلوں کے باغات ان پانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو غور و فکر کیا کرو جب زمین میں سیر و سیاحت کرو اور بارش ہو، یہ ندی دیکھو، یہ نالے دیکھو، یہ سبزہ دیکھو. ان کو آباد کرنے والا کون ہے؟ وہ ذات رب کائنات کی ذات ہے جس نے انسان کو بنانے کے بعد اس کی ضرورت کی تمام چیزیں علاقے کی مناسبت سے انسان کے لیے پیدا فرمائی. اور تقریباً 1 گھنٹے کے قریب سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں کارگل ہیروز برزل ٹاپ کے اوپر. اور یہ دوسری چوکی آتی ہے دوران سفر. پہلی چوکی میں بحمد تعالیٰ AC اسٹور صاحب انہوں نے ہمارے نام رجسٹر کروا دیے تھے، نامہ لینا پڑتا ہے یہاں پر آنے کے لیے، اور پھر گاڑی وہ چیک کرتی ہیں. بہرحال ہم نے اپنی گاڑی پیچھے ہی رکھ دی اور جیپ کا ہم نے اس کو ہائر کیا، اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں دومیل لیک. اور انتہائی پرفضا اور خوبصورت جگہ ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، اور یہاں کا سفر ہمارا رہا ہے آج کا
चमन चौकी से, चमन चौकी थी, चिलन चौकी। चिलन चौकी से। और अब इसको आपका नज़ारा कराते हैं इसका। इन्हीं जी गल है लो। है दुमेल लेक के ऊपर, ये है कारगिल पहाड़। ये वही सिलसिला है और जाके ये आज़ाद कश्मीर के साथ ये मिलता है जाकर। तो यहाँ से आगे तकरीबन इस पहाड़ के पीछे मकामी लोग बता रहे हैं कि ये बॉर्डर शुरू हो जाता है इंडिया का। और यहाँ पे माशाल्लाह सारा कंट्रोल जो है वो आर्मी ने संभाला हुआ है, इस लेक का भी और इससे पीछे जो है मिनी मार्ग उसका भी। दुमेल लेक के साथ है ये क्रिस्टल लेक, और यहाँ पे आप आएँ और ज़्यादा बेहतर है ना ही आए। बिल्कुल छोटा सा पानी जमे, बस साफ़ शफाफ पानी है। और लेक को भी आने देते ना आप, लेक को भी साथ में आ रहे। उल्टा जानबूझ के रखे हैं। रब्बे कायनात का इरशाद है कि उसने रात और दिन और सूरज और चाँद को तुम्हारे काम में लगा दिया, और सितारे इसके हुक्म के ताबे हैं। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए ज़रूर निशानियाँ हैं। और उसने तुम्हारे लिए जो गोनागुन रंगों की चीज़ें ज़मीन में पैदा की, बेशक इनमें नसीहत हासिल करने वाले लोगों के लिए ज़रूर निशानी है। वमा ज़रा लकुम फिल अर्दि मुख्तलिफ़न अलवानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। तो ये आप देखें, कहीं नदी, कहीं नाले, कहीं चश्मे, कहीं सब्ज़ बागात, ऊँचे बड़े बड़े पहाड़, और ये सब गवाही देते हैं कि बेशक अक्ल वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने गौर व फिक्र और नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें निशानी रखी हैं। मिनी मर्ग से दुमेल लेक से हम होते हुए अब हमारा चिलम चौकी तक का वापसी का सफ़र जारी है। ये 2-2.5 घंटे का तकरीबन सफ़र है, और आहिस्ता अगर जीप चलाएँ तो फिर 3 घंटे का। ये बुलंदी देखें, और इसके नीचे नहरें ऐसे लगती हैं जैसे दूध की नहरें जारी हैं। तो ये इंसान की एक अज़मत है। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी बनाया, और फिर समंदर, दरिया और नहरें, और इनके मुतालिक अल्लाह ने इंसान के लिए फरमा दिया वल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या। वो रब है जिसने समंदर को मुसख्खर कर दिया और ताकि तुम इससे ताज़ा गोश्त खाओ। तो ये जो आप दरिया देख रही हैं, ये ट्राउट फ़िश के साथ भरा हुआ है, और ट्राउट फ़िश यहाँ से मकामी लोग पकड़ रहे हैं। बेहतरीन तरीका ये है, आप दरिया के किनारे जाएं, और जिस शख्स ने कुछ मछलियाँ पकड़ी हुई हों, आप उनसे वो मछलियाँ जो हैं वो ख़रीद लें सस्ते दामों। वो आपको वो बेच देंगे। और इसके साथ साथ अगर बाहर बाज़ार से लेंगे तो वो ट्राउट फ़िश आपको ज़रा महंगी पड़ेगी, महंगी मिलेगी। सुभान रब्बे कायनात की कुदरत कि इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को मुसख्खर कर दिया, ताबे कर दिया ज़रूरत के लिए। सूरज ग़ुरूब होता है तो पता चलता है दिन ग़ुरूब हुआ, और ये सूरज, चाँद, सितारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक गर्दिश करते हैं। ये अल्लाह की तौहीद की निशानी है। हम जब गुज़रें आसमान से ऐसे लगता है कि सूरज और चाँद कितने खूबसूरत हैं, और जब पहाड़ पे हो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि आसमान के नज़दीक है इंसान। और सूरज चाँद एक मखसूस निज़ाम के तहत गर्दिश कर रहे हैं, और एक मखसूस जानिब से तुलू
اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں مخصوص جانب میں غروب ہو جاتا ہے۔ ان کو اس کام پر کس نے لگایا؟ کس نے ان کو اس نظام کا پابند کیا؟ کسی بت نے، کسی انسان نے، کسی جانور نے، کسی درخت نے، کسی دیوی دیوتا نے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حادث اور فانی ہیں۔ ان سے پہلے بھی سورج اور چاند کا خالق اس کائنات میں سے کوئی چیز نہیں، بلکہ ان کا خالق فرمائیے اللہ اس کائنات سے باہر کوئی ہستی ہے، اور وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تیسری چوکی آتی ہے دوران سفر۔ ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائیوں نے، فوجی بھائیوں نے ہماری مہمان نوازی کی، اور کیونکہ ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے ان کی، اور اس چوکی بھی اس طرح بھی نہیں ویڈیو بنا سکتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ فَلَا تَتَّقُونَ۔ چلم چوکی سے صبح کا منظر اور آیت کریمہ کا مفہوم کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ابھی ارشاد فرما دیجئے، رب کائنات اگر رات ہی رات رکھتا، اگر دن کو، سورج کو یہ حکم نہ دیتا کہ وہ طلوع ہو، پھر کون ایسا خدا ہے، رب ہے جو دن کو لے آتا، سورج کو طلوع کر دیتا؟ تو یہ رب کی شان قدرت ہے کہ وہ رب رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا ظہور فرما دیتا ہے بحمدہ تعالیٰ۔ فجر کی نماز کے بعد یہ طلوع آفتاب ہے چلم چوکی پر، اور یہ چوکی ہماری آرمی بھائیوں کی ماشاءاللہ۔ چلم چوکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی، رات ہم نے چلم چوکی پہ گزاری ہے، اور دومیل لیک سے ہونے کے بعد، منی مرگ سے ہونے کے بعد، کیونکہ واپسی ہماری مغرب کے بعد ہوئی تھی، رات یہیں پہ سٹے کی ہے۔ صبح الحمدللہ یہاں پہ ناشتہ کرنے کے بعد اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے بعد، تسبیحات کرنے کے بعد، اب ہمارا سفر شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں دیوسائی پوسٹ ہے، جو حضرات آئیں یہاں پہ پوسٹ پہ انٹری ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا سفر پھر دیوسائی کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے ماقبل جو سفر ہمارا آسان رہا الحمدللہ بحمدہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت نظر سے، تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آگے کا سفر بھی آسان فرمائے۔ اسلام آباد میں سنا تھا پنڈی میں بارش ہوئی ہے، مگر یہاں پہ ابھی تک جب سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے یہاں پہ کوئی بارش نہیں ہوئی، لیکن آج کچھ بادل کے آثار بنے ہوئے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم قدرت کے اور نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور یہ پروگرام ہمارا آنن فانا نہیں بنے، اس طرح پری پلان نہیں بنا، اور یقینی طور پر عملی زندگی سے اپنے لیے وقت نکالنا اور یہ انتہائی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لمحہ بلمحہ، جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، بلندی پر جب آپ چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، اور جب اترائی کی طرف آؤ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تلاوت کرو، اور دوران سفر اللہ تبارک و تعالی اتقوا اللہ، اللہ رب العزت کا خوف بھی سماؤ، اور جو اللہ رب العزت نے اپنے نظاروں میں، پہاڑوں میں بے شمار حکمتیں، نصیحتیں اور تذکیر رکھی ہے، اس کو بھی انسان اپنی آنکھوں میں بھی سمائے۔ کیمرے کی آنکھ میں بھی ہم محفوظ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا ذکر اذکار بھی جاری بحمدہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت نے اللہ صبح میں ذکر کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو یہاں سے سفر کا آگے کچھ بہترین ویو جو ہے وہ آ رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدانی علاقہ ہو یا ریت کے ٹیلے ہوں، پہاڑوں کی بلندیاں ہوں یا وادیوں کا نشیب و فراز ہو، راستہ ہموار ہو یا قدم قدم پر گڑے ہوں،
پانی چل رہا ہو دریاؤں کی صورت میں یا پھر چھوٹے چھوٹے ندی اور نالے کی صورت کے اندر، یہ خوبصورت میدان ہے، ہر منظر اور دیوسائی میں اس کی دلکش بن خاص جاتا بات یہ ہے ہے جو اگست کو دیکھنے کو ملتی ہے اور ہر جگہ رکنے کو کہ دل یہاں کرتا پر ہے، طرح اور طرح انسان کے چاہتا ہے پہاڑوں کے کہ میں جس اوپر دنیا کو پھول پیچھے نظر چھوڑ آتے کر ہیں، آیا یعنی ہوں، آدھا پہاڑ آپ کو اگر جتنے لمحات نیلے ہو کلر کا سکے ملے گا، کچھ وائٹ اللہ ملے گا، تبارک و تعالیٰ سبز کے ملے گا، اور ان ہم نے شاہکار ان پھولوں کا جائزہ پہاڑوں لیا۔ کے ابھی یہ درمیان پھول بہت چھوٹے ہیں، ان اور ہری ویسے بھی جب بھری یہاں گھاسیں سے گزر ہوتا ہے دیوسائی سے، اللہ تبارک دائیں و اور تعالیٰ بائیں کی برفانی نعمتوں پہاڑ، کو دیکھتا بھی سبزہ جاؤں اور ہر علاقے خوبصورت پہ جو اللہ تبارک و روڈ تعالیٰ نے اور گرینری ہے۔ اپنی بے شمار پھلوں دیوسائی کی کا صورت سفر میں نعمتیں رکھی ہیں، ان سے لطف اندوز جاری بھی تھا، اور اس کو ہوتا جاؤں۔ کراس اب ہم کرنے کے پہنچ بعد چکے ہیں تقریباً 1 سوسر گھنٹے بعد جھیل، یہ آتی اور ہے لیک، بے شک اور اسے کہا جب آپ جاتا ہے چلم چوکی سے اوپر اسکردو روڈ پر آتے ہیں، اسکردو کا علاقہ شروع ہوتا ہے، دیوسائی کے میدان ہرے بھرے پھولوں سے بھرے ہوئے، جب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر ایک دم آپ کو اگر 7-8 کلومیٹر پر محیط یہ جھیل نظر آ جائے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ پہاڑوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کو جمع کیا ہوا، اور رب کائنات فرماتے ہیں نا، ہم نے تمہارے انسان کو پیدا فرمایا، پھر ان کے لیے پانی کا اہتمام فرما دیا، وما انتم لہو بخازنین، اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہماری نعمتیں ہیں، یہ ہمارا نعمتوں کا نزول ہے تمہارے اوپر پانی کی صورت میں۔ یہ دیکھیں آپ کتنا پانی، اور اگر ہم نہ چاہیں کیا آسمان کا پانی، کا گلیشیئر کا پانی تم انہیں جمع نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال منصیرہ سے لے کر یہاں تک روڈ کے ساتھ ساتھ دریا بہہ رہے ہیں، اور جس سے پوچھا ہے پتہ چلا یہ پانی دریائے سندھ میں غائب ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس میں مل جاتا ہے۔ بحمدی تعالیٰ پانی کی بہت بڑی نعمت ہمارے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اور عادل حکمران اس ملک میں لائے، جو اللہ رب العزت کی اس معدنیات اور طرح طرح کی جو شاہکار ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو عوام کے لیے بروئے کار لا سکے۔ یہ پوائنٹ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے کالا پانی، اور کالا پانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو پانی کا بہاؤ ہے، جب آپ ان کے اوپر سے یا قریب سے دیکھیں تو جس طرح پورے راستے میں شفاف پانی نظر آتا ہے، اس طرح یہ پانی نہیں ہے، بلکہ اس میں بلیک کلر دیکھنے کو ملتا ہے، اس وجہ سے اسے کالا پانی۔ یہاں پہ بھی کیمپنگ ہے، لوگ موجود ہیں، اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اچھا یہ پراپرٹی صحیح سمجھ آ گئی۔ ادارے کی ملکیت ہے۔ اچھا اسے چینج کر گرین ویو ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ دیوسائی، اور یہاں پر مشہور ہے ٹراؤٹ مچھلی، جو ہم نے اس سے پہلے دیوسائی سے بھی لی ہے باربیکیو کرنے کے لیے، اور یہ اسپیشل مقام ہمیں پتہ چلا تھا کہ جہاں پہ ٹراؤٹ مچھلی موجود ہوتی ہے زندہ، اور آپ پہچان کریں اور اس کے بعد قیمت مقرر کریں، تو ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالی ٹراؤٹ مچھلی لیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا فرشتوں کا۔ ہاں ہاں، زندہ پکڑ کے وہ تڑپتا رہتا ہے نا، پھر اس میں رائٹ اس کو بھی نہیں ہوا اسکردو روڈ کے اوپر یہ ہوٹل ہے جہاں پہ مشہور ہے ٹراؤٹ فش، اور مقامی لوگ دریا سے پکڑ کر یہاں فروخت کرتے ہیں،
اور یہ پھر سیاحوں کو فروخت کرتے ہیں قیمت مقرر ہونے کے بعد۔ جتنی بھی ان کے پاس ٹراؤٹ فش تھی ان سب کو ہم نے خرید لیا ہے، یہ پکا کر بھی دیتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس فش کو ہم خود گریل کریں گے۔ سامان ہمارے پاس سب موجود ہے، اور مناسب وقت دیکھ کے مناسب جگہ دیکھ کے وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس اور بھی ٹراؤٹ فش ہے، اور یہ بھی ہم نے خرید لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کیمپنگ کریں گے اور پھر ٹراؤٹ فش کے گوشت سے لطف اندوز ہوں گے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ سلنڈر رکھ لیں اور کھانے پینے کا سامان رکھ لیں اپنے ساتھ تو آپ کے لیے اس سفر میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، بالخصوص کھانے پینے کے معاملے کے اندر۔ اور یہاں سے اب مچھلیاں پکڑی جا رہی ہیں، یہاں سے بھی پکڑنا تھوڑا آسان نہیں ہے، ہم سے تو نہیں پکڑی گئی، گجر صاحب نے بہت ٹرائی کی مگر مچھلی نہیں پکڑے گی، مگر جس کا یہ چھوٹا سا تالاب ہے وہ مچھلیاں پکڑ کے شاپر میں ڈال رہے ہیں، اور یہ مچھلیاں ڈالیں گے، انہیں تولا جائے گا اور پھر کلو کے حساب سے ہم ان کو پیمنٹ کر دیں گے۔ ہم ابھی نیچے گئے تھے، کسی نے ہمیں بتایا تھا ٹراؤٹ ادھر سے ملتی ہے، ہم نیچے گئے ہیں، وہاں جا کے ہم نے شکار کیا ہے، وہ پکڑی ہیں، بہت مشکل پکڑی ہیں، ہاتھ سے پکڑ کے سلپ ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ باقی کھائیں گے ہی، آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ بس ادھر ہم آئے ہیں، یہ آپ گرین ویو ہوٹل دیوسائی پہ، اور یہاں کی روڈ کے کنارے ہے، اور یہ جنگل ہوٹل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے ٹراؤٹ فش جو ہے وہ پکڑ کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، اور ابھی ہم نے تقریباً 7 دانے جو ہیں وہ ٹراؤٹ فش کے وہ پکڑے ہیں، اور اندر صفائی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسے رات کو خود گرل کریں گے، گرل کا سامان، کوئلے کا سامان ہمارے ساتھ ہے، اور یہ خوبصورت نظارہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ کیمپنگ ہے یہاں پہ، آپ رات رہنا چاہیں رات بھی رہ سکتے ہیں۔ اور یہ اپنے ناصر گجر صاحب اندر جو ہیں وہ مسالہ لگوا رہے ہیں، چلتی ہاں جی، کہاں تک پہنچی مچھلی؟ ادھر دیکھو اپنے مستیاں جو 5 ٹریواں دی ادھی پیٹی تے بھائی انہوں 32 روپے دا انڈا پچھوں لے کے آندے نے، 32 روپے دا ایک۔ یہ ٹراؤٹ فش ہے، اور جو سوئمنگ کرنا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس مچھلی کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ یہ واحد دنیا کی مچھلی ہے جو پانی کے بہاؤ کے مخالف تیراکی کرتی ہے، اور دنیا کا کوئی سوئمر وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف سوئمنگ نہیں کر سکتا۔ وہ تیری چھا گئے ہو۔ وہ حضرات کہ جو پہلی دفعہ ناردرن ایریے کا سفر کر رہے ہیں، یا جنہوں نے پہلے پہاڑ کا سفر نہیں کیا روڈز کا، تو ان سے تو گزارش یہی ہے کہ وہ اس روڈ پہ سفر کرنا ان کے لیے کافی ایک پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ٹریک ہے، میں جیسے خود آزاد کشمیر سے ہوں، مگر یہ ٹریک انتہائی خطرناک ہے۔ یہ انتہائی مشکل ٹریک ہے، اور ہماری یہی نیت تھی اور کوشش تھی کہ رات ہونے سے پہلے ہم اس روڈ کو عبور کر کے مین روڈ کے اوپر آ جائیں۔ اور ماشاءاللہ جی چودھری مدثر صاحب بہت خوبصورت ان کی ڈرائیونگ ہے، کیئرفل ان کی ڈرائیونگ ہے، اور یہ اب ہم
पुल को क्रॉस करने के बाद मेन रोड के ऊपर आ गई। अल्लाह तबारक व तआला जो सफ़र करें नॉर्दर्न एरिया का अल्लाह तबारक व तआला स्लो चलाएं, दरमियानी रफ्तार के साथ चलाएं, ओवर स्पीड ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला आपको अपना हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमाएंगे। मोहतरम चौधरी मुदस्सर साहब के दोस्त अकबर हुसैन साहब ने हमारे लिए ये रात होटल का इंतज़ाम किया। हम इनके ममनून और मशकूर हैं। उसके साथ गिलगित की मखसूस टोपी वो इन्होंने हमें हदिया की। शाम के खाने का भी एहतमाम किया और रात हम होटल में भी ठहरे और सुबह इन्होंने नाश्ते का भी तकल्लुफ़ किया। तो हमने भी इन्हें ढेरों दुआएं दी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दीनी दुनियावी जुमला नेमतें नसीब फरमाए। कायनात की बुलंदियाँ इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सूरत में और आसमान बुलंदो वाला इसको नज़र आने की सूरत में और इसकी पस्तियाँ इस पहाड़ों से नीचे मैदान, नदी, नाले, दरिया, शजर व हजर, हर चीज़ कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बिला इस्तिस्ना रब्बे कायनात की तस्बीह बयान कर रही हैं। और इसी फ़लसफ़े को कुरान मजीद ने बयान फरमाया, मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। हर एक शय रब्बे कायनात का ज़िक्र कर रही है, उसकी हम्द में मसरूफ़ है, मगर तुम इसकी तस्बीह बयान नहीं कर सकते। तो जैसे मुक़ा कराम ने लिखा कि जानदार चीज़ें तो ज़ुबान काल से उसकी हम्द व सना के गीत गा रही हैं और बेज़ुबान चीज़ें ज़ुबान हाल से अपने खालिक की हिकमत और कुदरत की तरफ इशारा कर रही हैं। और इसी मज़मून को हदीस मुबारक के अंदर इमाम बुखारी ने रिवायत की हज़रत अब्दुल्ला से कि हम जब खाना खाते थे तो खाने की तस्बीह सुना करते थे। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं बेइज्जत से पहले उस पत्थर को अब भी जानता हूँ जो मुझ पर सलाम पेश किया करता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी मुट्ठी में कंकरियाँ और दरख्त, खजूर के दरख्त, तने, शजर व हजर, हर एक अल्लाह की वहदानियत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे रहे हैं। तो जिस तरह हर एक ज़र्रा रब्बे कायनात की तौहीद को बयान, हम्द को बयान कर रहे हैं, इससे मुबारक में कायनात का ज़र्रा ज़र्रा ये जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। आपके बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं और अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का सिलसिला आप पर मुनक़ते फरमा दिया है। ये अब हम बना रहे हैं ट्राउट मछली, उसको कोयला करेंगे। अभी साथ में नासिर इदरीस साहब जो हैं वो अभी चावल बना रहे हैं। जनाब मोहतरम मुदस्सर साहब जो है वो प्याज काट रहे हैं और टमाटर काट रहे हैं। ट्राउट फ़िश के लिए हमें बेहतरीन जगह मिल चुकी है। गाड़ी के साथ हमने सिलेंडर रख दिया है और हवा क्योंकि बहुत तेज़ है तो हवा को रोकने के लिए भी और कोयले जलाने के लिए भी हमने अपना इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया है। अब खाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, चावल हमारे बन रहे हैं
مچھلی کو ہم گریل کر رہے ہیں مسالہ لگا کے، سلاد کاٹا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کہوہ بھی نوش کریں گے، اور فرینچ فرائز اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ شاندار چپس انہیں بھی اس پر فضا مقام پہ تیار کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے خود بھی لطف اندوز ہوں گے، اور ہمارے نزدیک جو آئیں گے ساتھی انہیں بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں کھانے اور پینے کے لیے دیں گے۔ یہ انتظام ہو رہا ہے، لہسن ادرک اس کو چھیلا جا رہا ہے۔ میں کہتا تھوڑے جو اور بھر لین جو بنا رہے ہیں جی میں گڈی نہ چلانی ہوندی میں 1 منٹ بھی کام میں کہنا نکلی تسی بہت ڈھلے پے ہو۔ ہماری ایک گریل تیار ہو چکی ہے، اور محترم شہباز صاحب بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ 7 بزرگ تھے، انہیں بھی ہم نے کھانا کھلایا، اور باقی چاول نوش فرما رہے ہیں فرینچ فرائز کے ساتھ، اور ساتھ میں پھر دوسرا گریل جو ہے وہ بھی تیار ہے، اور اس کے ساتھ اور فرینچ فرائز انہیں بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ بچے جو ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں کہ یہ مچھلی بھی بن جائے، تو ہم بھی ذرا ٹراؤٹ فش جو ہے اس کا ذائقہ لے لیں۔ جب بھی کھانا کھائے، سنت ہے حضور علیہ السلام اپنے کھانے میں اپنے ساتھیوں کو ارد گرد غربا کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کریں، یہ آپ کی رزق، جان اور مال میں ترقی کا اور زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بندوں کو، اللہ رب العزت کی مخلوق کو کھلانا ایسے ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے رب کو کھلانا، یہ بندوں کو کھلانا ایسا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور یقینی طور پر جب کوئی کھانا کھاتا ہے، کھانے کے ساتھ ڈھیروں دعائیں دیتا ہے۔ الحمدللہ الذی اتمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم اتمن اتمنی وسقیمن وسقانی۔ الہ العالمین تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ہمارے سفر کو بھی آسان فرمایا، اور الہ العالمین تو نے اپنی کھانے کو نعمتیں دی ہیں، اور بالخصوص آپ کی نعمت ٹراؤٹ فش جو یہاں پہ دستیاب نہیں ہوتی، اس طرح اسے ہم نے تناول کیا، چاول کھائے، آپ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے ہم سب کو، اور بالخصوص تمام امت کو الہ العالمین اپنی جملہ نعمتوں سے، دینی دنیاوی نعمتوں سے متمتع فرما۔ ہمارا جو سفر ابھی باقی رہ گیا، اس سفر میں بھی اپنی آسانی، اپنی رحمت کو، اپنے کرم کو شامل حال فرما، اور الہ العالمین جب تک ہماری زندگی اسی طرح اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنی دینی دنیاوی ہر نعمت چودھری مدثر صاحب ہیں، چودھری ناصر ادریس صاحب، شہباز صاحب، ہم سب کے آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما، اور بالخصوص الہ العالمین جتنے بیمار ہیں، چودھری اللہ دیتا صاحب، ان پہ بھی اپنی رحم و کرم کا نزول فرما۔ سب گجر برادری ہیں جو بالخصوص علماء کرام سے خصوصی محبت فرماتے ہیں، جان مال اولاد میں، ان میں کاروبار میں، رزق میں اپنی رحمتوں، برکتوں اور وسعتوں کا نزول فرما۔ سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ ہم سب کو جس طرح الہ العالمین آپ نے گلگت، یہ اسکردو، دیوسائی اور یہ نادرن ایریے کی تمام زیارات نصیب ہوئیں، الہ العالمین ہمیں حج بیت اللہ اور عمرہ شریف کا سفر بھی نصیب فرما۔ اپنے گھر کی زیارت، حضور علیہ السلام کے روضہ پرانوار کی حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ اجمعین برحمتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سب جو لوگ ہیں، ان کے جو ہیں سب جڑے ہوئے لوگ، سب عزیز و اقربا، ہمارے دوست احباب جو ہماری خبر گیری کرتے رہے فون کے اوپر، والدین ہیں جن کے حیات نہیں ہے، کاروباری، ہمارے دفتری کاروباری جو
साथी हैं, दफ्तर के जो साथी हैं, सब पे इलाहुल आलमीन अपनी रहम करम का नज़ुल फरमा, सब की खैर फरमा। बिलखुसूस जो जो हमें दुआओं के लिए बोलते हैं, इलाहुल आलमीन आप हर दुआ को कबूल फरमाने, आलमीन आप सब की दुआओं को कबूल फरमाने वाले, हम सब की इन तमाम दुआओं को अपने प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की तुफ़ैल अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला। ये रास्ते भी आते हैं। नाग पुल है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं और बिल्कुल टीन की चादरों का पुल है और इस पे चलते हुए चक्कर महसूस होते हैं। गाड़ियों से सवारियों को उतार दिया जाए।